بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تسليما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين على التراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف لعنة الله دائما باقية على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات بلند وسلام داؤد عالم سید عالم یہاں کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند کریم اپنے حبیب کو تین احسان یاد کروا کے تین چیزوں کا مطالبہ فرمایا۔ پہلا احسان علم ججد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اور سورہ الانفال کی ایک آیت ہے والذین آؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر اللہ کا سمجھایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مدد کی وہی تو حقیقی مومن ہے۔ آپ کون سی گود تھی جس میں رسالت نے جوانی کے آداب سیکھے؟ اس پالنے والی اکلوتی ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ ہم کسی کے نام کو ابو طالب کے علاوہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ جب موسیٰ چھوٹا نبی ہو کر گائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ کہنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا کو پالا اور پھر دروغ کو حافظانہ باشد، جھوٹے کی ایک نشانی یہ ہے حافظہ ٹھیک نہیں ہو،
शादी हो गई, खजूर पे फल लग गए, बकरियों के थनों में दूध आ गया। ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? हजूर के वालिद गिरामी जनाबे अब्दुल्ला यानी बुत परस्तों के माशरे में हजूर के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा, जब पता ही नहीं मुशरिकों में कोई अल्लाह है, अल्लाह का बंदा आलम जवानी में कत्ल कर दिए गए। हजूर के दुनिया में आने से 6 महीने पहले, क्यों? क्योंकि किताबें बता रही थी कि खजूरों वाली धरती पर एक आने वाला, और उसके लिए खुद हजरत ईसा बता के गए, जाती में बाती इस्महु अहमद, मेरे बाद एक आएगा उसका नाम अहमद होगा। ये जो पेशीनगाहियां होती हैं कि मेरे बाद आएगा या कोई आने वाला है, इनकी तादाद गिनी ही नहीं जा सकती, और होता ये मासूमीन के लिए। जैसे जादूगरों ने फिरौन को बताया कि बनी इस्राइल से एक आएगा, वो तेरा सत्यानाश कर देगा। बताने वाले जादूगर थे और सुनने वाला फिरौन था। फिरौन ने 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए कि मूसा ना आए, क्योंकि उसे नजूमियों की बात पर यकीन था कि मूसा आएगा। फिरौन लानती सही, लेकिन यहूदी लोग नजूमी, वो नजूमियों की मान गया लानती होकर कि मूसा आएगा। जे कलमा पढ़ के मोहम्मद की नहीं मान रहे कि मेहदी आएगा। बिलाल हबश से चल पड़े कि खजूरों वाली धरती पे कोई आएगा। सलमान ने फारिस छोड़ दिया, फिजा ने शाही छोड़ दी, और जो खुद नबी था उसे पता ही नहीं था कि वो मैं हूं। ऊंटनी पे बैठे मोटी हो गई, ऊंटनी को पता चल गया कि ये नबी है। ये जवानी में कत्ल हुए हजूर के वालिद गिरामी नूरे मोहम्मद की दुश्मनी में। लेकिन जब उन्होंने, मेरी सहन पर मस्त रखे, मैं इसकी तशरीह भी कर देता हूँ। इनका वतन है मक्का, मदीने में रहते थे यहूदी, और वो अपनी किताबों में पढ़ चुके थे ये आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के लिए कैसर रोम की बेटी ने अपना रिश्ता भिजवाया था।
کہ مجھ سے شادی کریں. حضرت عبداللہ کو ایک بڑی رئیس خاتون منتیں کرتی تھی کہ مجھ سے شادی کریں، اور یہ راضی نہیں ہوتے تھے. نور پیغمبر جناب آمنہ کو منتقل ہو گیا. اب جناب عبداللہ نے کہا کر شادی. اس نے غور سے ماتھے کو دیکھا، کہنے لگی جس کا لالچ تھا وہ تو اب ہے نہیں، کیونکہ یہ نور رہتا تھا ماتھوں میں. انہیں اپنے جیسا کہنے والوں کی خدمت میں اطلاع ہے، یہ پشتوں میں رہنے والے نہیں. یہ اشارہ ہے کہ صاحبان علم و معرفت سمجھیں گے. جو ادھر ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو ادھر ہوتے ہیں وہ اور. یہ ماتھوں میں رہے. لیکن سامعین گرامی، اب کیونکہ ظہور پر نور قریب تھا، اب اسے روکنے کے لیے سازشیں تیز ہو گئی، اور انہوں نے جناب عبداللہ کو مدینہ المنورہ میں زہر دے دی. یہودیوں نے، وطن مکہ ہے، مدینے میں آئے ہوئے تھے. عالم شباب میں نہ حضور کا کوئی بھائی نہ حضور کی کوئی بہن. پہلا بیٹا آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے جو دنیا سے چلا جائے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی جوانی ہوگی. ایک جوانی میں قتل کر دیا زہر دے کر. جنت البقیع میں قبر ہے، وہاں جہاں اب سڑک ہے، جو باب جبرائیل کے باہر جنہوں نے دیکھا ہے، بقیہ کے سامنے یہ جو سڑک ہے، یہاں ان کی قبر تھی. پھر انہوں نے جب کفن کو کھولا تو کفن بھی میلا نہیں تھا، جیسے جناب حجر بن عطیف کو. پھر جناب عبداللہ کو جنت البقیع میں منتقل کیا، اور وہ بٹھانا چاہتے تھے. نور محمد امانت منتقل ہو چکی تھی. اب میں ہر غیرت مند شریف مسلمان سے پوچھتا ہوں، جس بی بی کا شوہر جس بچے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہو، وہ اس بچے کو کسی کی جھوپڑی میں بھیجے، اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے مضبوط بازو چاہیے. محافظ علم شجد کا یتیما فآوا، وہ وجد کروالا فہدا. آپ کو گمنام پایا، شہرت دے دی. وہ وجد عائلا فأغنا، غریب پایا، غنی کر دیا. یہ 3 احسان یاد دلوائے. اب 3 مطالبے سن. اب خدا چاہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ غصہ نہیں کرنا. خطاب رسول کو ہے، سمجھا امت کو رہا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ یتیم جو فکرہ ہے، ہمارے پیغمبر کی وصیت میں 3 مرتبہ لفظ یتیم ہے. یتیم 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 کا خیال رکھنا. قیامت والے دن یتیم کے متعلق سوال ہوگا انشاءاللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھنک نہیں. نشہ آ گیا،
نشئی ہے، وہ نشہ اس کا ذاتی گناہ ہے اور نشے کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، گن کے 5 چیزوں کا نام، 26 چیز کوئی نہیں۔ تشریح کرے تو پوری دنیا بھر جائے کتابوں سے، اسلام کی تشریح نہ ہو۔ سمیٹے ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جن کا نام اسلام ہے۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو، اسی لیے زنا حرام ہے۔ نسل کی حفاظت کرو، اس لیے طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے کہہ کے طلاق دو گے تو نسل کا تعین کیسے ہوگا؟ 3 مہینے انتظار کرو کہ تمہارے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز جس کا نام اسلام ہے، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہے۔ ہمارے آئمہ کا فرمان ہے، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک قطرہ شراب کا حق سے اتارا، ہم آل محمد اس کے ذمہ دار نہیں۔ شراب نجس ہے اور نجاست سے دور ہے۔ مذہب اہل بیت میں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے جس پر شراب پڑی۔ آپ نہیں پی رہے، نہ پیئے، لیکن اس جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا حرام ہے جہاں شراب پڑی۔ ایک اور بڑی چالاکی ہے شیطان کی، بیمار پی سکتا ہے، دوا کے طور پر پی جا سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو کئی حکیم آپ کو یہ دھنی میں مل جائیں گے، دوائی کے طور پہ تو پی لینی چاہیے سردیوں میں تھوڑی سی۔ یہ ایک مولوی کے سسر میں جو بادشاہ تھا فتویٰ دلوایا تھا، روزانہ شام کو بیمار ہو جاتا۔ میں بیمار ہوں، کہ بیمار کو رعایت ہے روزے میں۔ ایک دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ 6 سال مولوی صاحب کے مذہب اہل بیت کی طرف سے آل محمد نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، یہی مسئلہ چھیڑی کہ جی کتنا بیمار ہو بندہ تو روزہ نہ رکھے۔ سارے مولویوں نے متفقہ طور پر ایک فکر کہا، جس میں موت کا اندیشہ ہو۔ میزبان جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں موت کا اندیشہ نہیں؟ پیٹ میں درد ہوا مر گیا، ایکسرے پیڑی ہوئی ہے جو امام شیخ کی عزت کی قسم، میرا کمال نہیں، میں نے جو قول پیش کیا ہر مذہب کے مولوی نے کہا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرا نہیں تھا، میرے چھٹے امام کا تھا۔ میں نے کہا میرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا
ماشاءاللہ تو ذاکر بنی نہیں ایک اتنا پیارا بیٹا باواز بلند صلوات بیمار نہیں سکتا. کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ. آیت اللہ دستگیر شیرازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں گناہان کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے شراب گناہان کبیرہ میں سے. اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی. دمے کا ایک مریض ہے جس کا نام ہے ابی لیلہ. حکیم نے اسے کہا کہ تو میری دوائی اگر شراب کے ساتھ تھوڑی سی کھا لے تو تم ٹھیک ہو. مرض کوئی بھی ہو انسان کو عاجز کر دے کہ میں کسی طرح سے ٹھیک ہوں. اور اللہ ہر مسلمان کو شفا دے. دمے والا بڑا پریشان ساہ اوکھا اتنے بھی اوکھے باقی تکلیفوں میں تو اللہ خود ہائے ہائے کر کے ٹائم گزار لیتا. دمے والا بیچارہ وہ کھانسے لو بابا چوک نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب اس کو مولا خیر کرتا
آپ پریشان میں منت کیسے اتارے؟ دل نہ کرے منت نہیں مانی ہو. حضور نے فرمایا حرام منت نہیں مانی جا سکتی. اس منت کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے تو الٹے ہاتھ سے پانی پی. ایک کتنی چھوٹی سی بات ہے، یوں پکڑا اور پانی. اکثر ہمارے بندے یوں پانی پیتے نہیں یہ مکروہ ہے مذہب شیعہ. یہ ایسے 3 انگلیاں اس طرح رکھ کے پینا مکروہ ہے. 3 کا صدقہ تھوڑی ہے، 5 کا صدقہ ہے. ایک میں نے چھٹے امام سے مانا میرے دان بہت ہلتے، کیا کروں؟ سنیے امام کا نسخہ. دنیا کے ڈاکٹر کا نسخہ ضروری نہیں کہ فائدہ دے، امام کے نسخے پہ عمل کرنا چاہتے. فرمایا تو جب دانتوں کو صاف کرے تو دائیں طرف سے شروع کیا کر. تجھے دانتوں کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اکثر اسے کھپے پاسے کرتے ہیں. یہ ساتھ میں بوش یہ پہ امام کہتے ہیں ادھر سے شروع کرو. 1 دفعہ بھولیں گے، 2 دفعہ بھولیں گے، اور جب آپ بھولیں گے آپ کو فرمان کیا جائے گا، آپ ادھر سے گوشت کو ادھر لے جائیں گے. اس کا بھی ثواب اس کا بھی ثواب. امام فرماتے ہیں نہانے کے بعد غسل خانے سے نکلتے ہوئے پاؤں پھر دھو لو، نزلہ زکام نہیں ہوگا. یہ لکھ لیجئے کہ فرامین معصومین ہے اور 19-20 کا فرق نہیں ہو سکتا. ایک ڈاکٹر ہے ہuston، اس کا میں نے مقالہ پڑھا. امام ششو کا فرمان ہے ماں کو چاہیے وہ اپنے تازہ پیدا ہوئے نومولود بچوں کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ سلائیں. اور ایک اور بزرگ ہے ان کا فرمان ہے رائٹ سائڈ پہ سلائیں. اسی زمانے کے کوئی آدمی ہوں گے ان کی لوگ مانتے ہوں گے، مریدوں نے کہا ہوگا تسی بھی کچھ دسو. انہاں کہ جی سجا تو سجا اندر پھر پتر لی شہد ادھر سوال لیں گے. یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاسپٹل میں تجربہ کیا. کئی ماؤں سے کہا بچے ادھر سلائیں، ان کا وارڈ الگ رکھا. کئی ماؤں سے کہا بچے ادھر سلائیں، ان کا وارڈ الگ رکھا. اور قبلہ اس کا نام ہے مسٹر ایڈورڈ کلارک. یہ انٹرنیٹ پر آپ ڈھونڈ لیجئے اسے، ڈاکٹر ایڈورڈ کلارک. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ جو بچے ادھر سوتے تھے وہ روتے زیادہ تھے، وہ ضدی تھے، ذہن میں آتے تھے، روتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے تو گروتھ ٹھیک نہیں تھی، نشو و نما ٹھیک نہیں تھی. جو ادھر سوتے تھے وہ ہنستے زیادہ تھے، روتے تھے، حساس بشاش رہتے تھے، خوش رہتے تھے، دودھ ٹھیک پیتے تھے. وجہ بتایا آپ کو امام نے کیوں فرمایا؟ امام فرماتے ہیں جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کھپ اندھیرا، ڈارک روم میں تصویر بنتی ہے، 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے. 3 اندھیروں کے اندر، یہ میڈیکل والوں سے پوچھیں، اس کے اندر اللہ تصویر بناتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بچہ اس اندھیرے
آتی رہتی ہے. امام کہتے ہیں ادھر سوئے گا دھڑ کر سنتا رہے گا اجنبیت محسوس نہیں کرے گا. اوپرا بند محسوس نہیں کرے گا. اس لیے یہ مسئلہ اس طرح سے ہے جو منت مانی جائے گی اسے بہرحال اسی طرح سے پورا کرنا واجب ہے. تاخیر ہو جائے تو وہ معاف کرنے والا ہے لیکن نیت رکھے گے جب بھی موقع ملے گا میں اسے ادا کروں گا. اور زیادہ منتیں جیسے بادشاہ کے دروازے پہ مانگی جاتی ہیں آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. علم مولا عباس بے شک یہ سارا گھر رحمت للعالمین. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رحمت للعالمین. لیکن ان ساروں میں جس کی عطا سب سے مختلف ہے اس ہستی کا نام عباس. میں نے کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے ایک بندے نے امام علی رضا علیہ السلام سے بار بار اپنی حاجت بیان کی. ایک رات مولا خواب میں امام نے فرمایا تو غازی سے کہہ. تو غازی سے کہہ. اس بندے نے حضرت عباس سے التماس کی سو اس کی دعا پوری ہو. اس بندے نے حرم امام رضا میں جا کے کہا مولا آپ امام ہیں غازی امام کوئی نہیں پھر آپ نے کیوں فرمایا. اسے خواب میں مولا نے جواب دیا کہ حضرت عباس کے سینے میں پوری زندگی کل دو حسرتیں تھی. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچو. عباس اپنی حسرتیں سینے میں لے کے دریا کے کنارے سے اس دن سے ہم پورا خاندان عباس کی مرضی ڈھونڈتے. باب الحوائج آج آپ یہاں ہیں اور جب واقعہ کربلا سنتے ہیں تو کتنا جلال آتا ہے کہ نہیں. بے خصوص سیدوں اور غازی وہی تھا. یہ ہوتی ہے اطاعت امامت. اطاعت کا سب سے بڑا ثبوت ہے غازی. عباس ہو کے چپ. یہ ہے امام کی اطاعت. حسن کے جنازے میں 3 ہیں. امام حسن کے جنازے میں 3 ہیں لیکن وقت کا امام حسین ہے. جو تیری مرضی میں ہو. یہ کچھ الفاظ ہم اپنی طرف سے کہہ جاتے ہیں مجھے یہ کیوں کہا مجھے وہ کیوں کہا. ممکن نہیں. عباس تو اطاعت امامت کا بہترین نمونہ اور کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں جس میں غازی کا ذکر نہ ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
جسے غازی سے محبت ہو وہ نماز پڑھے، جسے غازی سے محبت ہو وہ نماز میں عباس کو سلام بھیجے۔ اے اللہ کے صالح بندوں کو پر میرا سلام۔ یہ عبد صالح، یہ مطیع مولا، یہ اپنے مولا کو مطیع، غیرت، شجاعت۔ امیر المومنین نے حضرت عقیل کے ذریعے رشتہ بھیجا۔ جناب عقیل گئے، حضرت ام البنین کے والد نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہو کہ علی ہمارا داماد بنے، لیکن میں بیٹی سے پوچھوں، اگر علی کے شیعہ ہو تو یہ پیغام بھی یاد رکھنا، رشتہ علی جیسے امام کو کیوں نہ ہو، بیٹی کی مرضی پوچھنا ضرور ہے۔ بیٹی کی رضا پوچھ، اور پریشر میں نہ پوچھ، زبردستی کر کے نہ پوچھ، طریقے سے کسی کے ذمہ لگا میری بچی کی رضا پوچھو راضی ہے کہ نہیں۔ بہادر کبھی، کیونکہ اب اس بات کو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ اوصاف ماں باپ کے، اچھائیاں برائیاں وہ بچوں کے اندر آتی ہیں۔ خدا نہ کرے آپ ڈائبٹیز ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ خاندان میں کسی اور کو شوگر ہے؟ یعنی یہ سلسلہ جو ہے جیسے بیماریاں نسلوں میں جاتی ہیں، ویسے شجاعت 3 خاندان عرب میں مشہور تھے۔ بنو ثقیف یہ حسن میں مشہور تھے، جیسے اکبر کی موج، بنی کلاب یہ شجاعت میں مشہور تھے۔ یہ اپنے جانوروں کے گلے میں رسا نہیں ڈالتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے جانور لے کر چلا جائے۔ عرب کے بہادر پہلوان عباس کے نانا کا نام اپنی تلواروں میں لکھواتا، یہ اتنے بہادر قبیلہ تھا کہ پوری مجلس تک جائے اگر ان خاندانوں کا تعارف کرے۔ اس خاندان میں شادی کی، اس نے پہلا لفظ یہی کہا، ہاتھ جوڑ کر زہرا کی یتیموں سے میں تمہاری ماں کی کنیز بن کر کبھی نہ سمجھنا میں تمہاری ماں کی جگہ۔ پھر میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ زہرا کے گھر میں دیوار کی ٹیک لے کے چلتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شہر میں بطول کے قدموں کے نشان رکھے، ایسی ماں ہو تو بیٹا ہوتا۔ آج بھی اللہ نہ کرے کسی پہ مشکل بن جائے، ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں غازی کے علم کے پاس آگے بال کھولتی ہیں۔ بلکہ میں ایک عمل بتاتا ہوں، کون سا گھر ہے جس میں مشکل نہیں، کون سا بندہ ہے جس کی حاجت نہیں، بڑی دعائیں مانگ کے، بڑے عمل کر کے، بڑی دعائیں پڑھ کے کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اور اللہ نے اگر تجھے ماں دی ہو، زندہ ہو، یا بہنیں ہو یا بیٹیاں ہو، ان سے کہ ننگے پاؤں چلیں اور علم پہ آ کے منت کریں، اور منت کرتے ہوئے کہیں غازی اگر بیٹی چل کے آ جائے تو شریف معاف کر دیں گے، اگر میرا کوئی گناہ ہے تو معاف کروا دے اللہ سے، اگر کوئی میری غلطی ہے تو غازی معاف کر، میری فلاں دعا قبول کر۔ شیعہ سنی مسلمانوں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اللہ کے پاس میں نے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھی ہیں، اس وقت سوچا کر جو تیری میں
تجھے کیسے پھینک دوں؟ کیسے پھینک دوں؟ تو میری فوج کا علمدار، النظر الی العرش، ایک دفعہ دائیں ایک دفعہ بائیں۔ مرشد کیا دیکھا؟ پہلے ادھر دیکھتے تھے تو اکبر کھڑا ہوتا، ادھر دیکھتے تھے تو قاسم کھڑا ہوتا، آج جب کوئی نظر نہیں مولانا کو فوج کو
غازی چلا اللہ درجات بلند کرے علامہ شبیر نجفی مشہد میں امام رضا کے حرم میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں شبیر حسن نجفی کا ابا کا ایک فکرہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں جب غازی جانے لگا تو بہن اور بھائی چپ
ذکر اتنا بڑا میں اسے مختصر کرتا ہوں. ایک ذاکر تھا, ایک ذاکر, اس نے نجف میں غازی کی شہادت پڑھی. یہ تو جانتے ہو عباس کی حاضری ہوتی ہے. حاضری کا لفظ سارے جانتے ہیں, مطلب بچوں کو نہیں پتا. حاضری کا مطلب کہ کھانا نہیں, غازی آج. حاضری کا مطلب ہے غازی حاضر ہو جائے. تو ذاکر نے نجف میں شہادت پڑھی مولا غازی کی. بڑا کوہرام ہوا, لوگوں نے معلوم کیا, وہ گھر جا کے سو گیا. خواب میں کوئی بی بی آئی, کوئی جو حسین کی سب سے بڑی بات دار, اور بقیہ کی ٹوٹی کا برباد. اس نے رو کے کہا اے میرے حسین کے